اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بھی اس میں سنائے ہیں، اور ان انبیاؤں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کچھ باتیں کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی وہ بتا رہا ہے اس میں۔ تو لہٰذا ہم جس جگہ پر ہیں وہ 260 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ وہ مان رہے تھے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ کام کیسے ہوگا۔ ابھی دیکھیں نا، آپ انبیاء کو اتنا بڑا جو ہے نا وہ درجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے برابر جا کر ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھائی میں نے اس کو کچھ آزمائشیں میں آزمایا، لیکن وہ اس پہ بالکل کھڑے اترے۔ انسان ہلکی کی ہلکی آزمائش پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی ایسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر شیطان لگا ہوتا ہے، اس کو بھٹکا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے دیکھیں ذہن میں جب سوال یہ آتا ہے تو عام بندہ تو سوچے گا یار نبیوں کے دل میں بھی اس طرح کے سوالات آتے تھے کیا ان کو یقین نہیں تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مار کر زندہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں ایک انسان ہے نا، وہ بھی انسان تھا نا، اس کے بھی ذہن میں دل میں ایک سوال پیدا ہوا، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ایک بندہ مر گیا ہے، یہ پھر زندہ کیسے ہوگا، یا ایک جاندار مر جاتا ہے زندہ کیسے ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہتا ہے، فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے۔ پہلا پھر کوشچن یہی بنتا ہے نا کہ کیا تمہیں پھر ایمان اس بات میں نہیں ہے۔ پھر وہ جواب دیتے ہیں، عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ کہتا ہے میں بالکل ایمان رکھتا ہوں، لیکن میرے دل میں جو ہے نا وہ ایک مطمئن ہوگا، یعنی اس میں اطمینان پیدا ہوگا کہ یار یہ ہو رہا ہے۔ ایک بندہ دیکھتا ہے نا تو اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے، ایک بندہ مان رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ سوالات ایسے ہیں کہ کس کے ایمان پہ بندہ یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ اس نے یہ سوال کیا ہے تو یہ مان نہیں رہا ہے۔ اور یہ انسان ہونے کے ناطے یہ ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے سمجھیں کہ جو انبیاء تھے وہ انسان ہی تھے۔ اور میں نے بتایا کہ انسانوں کو آپ اللہ کی جگہ پہ نہ بٹھائیں۔ اللہ اللہ ہے، ایسے کام اس کے ہاتھ میں مت سمجھیں جو اللہ کرتا ہے۔ مثلا کسی کو تنگ دستی لانا، کسی کی خوشحالی پیدا کرنا، بیٹے دینا، کسی کی قسمت کو تبدیل کر دینا، یہ قسمت ہی تبدیل ہے نا کہ ایک بندہ غریب ہے اس امیر بن جائے، یا امیری میں سے غریب آ جائے، یہ قسمت ہی ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جب یہ نہ پیدا ہوئے تھے پھر بھی اللہ کر رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ جو اتنے لوگوں کو یہ کون کر رہا تھا؟ اللہ ہی کر رہا تھا۔ تو یا یہ جو آپ لوگوں کے ولی ہیں جو جب پیدا نہیں ہوئے تھے، جو آپ لوگوں کے ہیں ہمارے نہیں ہیں، جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ کون کر رہا تھا؟ یہ اللہ ہی کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو لے لو 4 پرندے اور مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، یعنی ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، صحیح طریقے سے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا گھل مل، مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر پکارو انہیں، چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے پھر ہر ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پہ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دو، پھر ان کو پکارو۔ علیحدہ قسم کے پنچھی ہوں، مثلا 4 ہو گئے، طوطا ہو گیا، تتر ہو گیا، کوا ہو گیا،
یا کبوتر ہو گیا مثلا، اس طرح کے 4 کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ 4 پرندے کوئی لے لو علیحدہ علیحدہ کے، پھر اس کے جو ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑ پہ ایک ٹکڑا رکھ دو، اور پھر ان کو پکارو کہ آ جاؤ، نام لے کے کہ فلاں آ جائے فلاں آ جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ وہ اڑ کر نہیں آئیں گے، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، یعنی جو اللہ کی راہ میں بندہ دے رہا ہوتا ہے، خرچ کر رہا ہوتا ہے، ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگائے 7 بالیاں، یعنی ایک دانہ آپ نے لگا لیا، اس کی 7 بالیں نکلی، جو آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، 1 روپیہ دیا، اس سے پھر 7 بالیاں نکلی، مثلا 7 روپے، پھر علیحدہ ایک بالی کی شکل میں نکلے، اور ہر بالی میں ہو 100 دانے، یعنی پھر جو بالی نکلی ہے، ایک لڑی وہاں سے نکلی ہے، پھر اس میں پھر ہر لڑی کے اندر پھر 100 روپے نکلیں گے، 100 دانے نکلیں گے، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک دانے کا پھر ایسے حساب رکھنا ہے، اور پھر جس کے لیے چاہتا ہے تو اور بھی بڑھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں صرف مثال دی ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے پہ بندے کو کتنا کچھ ملے گا وہاں۔ تو جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں ان کو ملنا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ جو پیروں فقیروں کی اور نبیوں کے جو راہوں میں جو دے رہے ہیں نا، ان کی مثال نہیں ہے یہ، اور وہ اس کو راہ کو کیا شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ ہے، یہ اللہ کی راہ ہے ہی نہیں۔ آپ بیوقوف ہو سکتے ہیں، ہم نہیں، کم از کم میں تو بیوقوف نہیں ہوں کہ میں اس بات کو ایسے سمجھوں گا کہ جو اللہ کی راہ ہے وہ اللہ کی راہ ہے، وہ شورمنٹ ہوگی کہ یہ بالکل اللہ کی راہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر و خیرات پہ لگایا ہے، صدقات میں لگایا ہے۔ اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر نہیں جتاتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، یعنی اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیا، اس پر آپ لوگوں نے کوئی احسان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہ وہ اس پہ احسان نہیں جتاتے، اور نہ ستاتے ہیں، ان کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس، یعنی پھر وہ نہ اس کو جتاتے ہیں نہ اس کو ستاتے ہیں، بھئی میں تو تیرا اتنا یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ ایسے کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک میٹھا بول اور درز گزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے جس کے پیچھے ہو ایذا رسانی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایک میٹھا بول مثلا آپ نہیں دے سکتے تو کہو تو بھائی معاف کر دو، اس کو دے کر اور بندہ ایذا رسائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا جو دینا ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ دو ہی نہیں۔ اور اللہ غنی بھی ہے اور بردبار، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اس دینے کا محتاج نہیں ہے، اور بردبار بھی ہے۔ آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، اسی وجہ سے جو اتنے سارے شرک کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ اور انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہوا ہے، یہ بردباری ہے۔ ورنہ کوئی بندہ کسی کے حق کے خلاف اس طرح بول رہا ہوتا ہے تو وہ جب تک اس کو 4 باتیں نہیں سناتا تب تک اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو آپ لوگ اتنا کچھ کام کر رہے ہوتے ہو اور آپ کو کچھ نہیں کر رہا ہے، اس کی زندگی ہے، اس کو دینے دو، کرنے دو۔ میں تو کہتا ہوں اللہ سے زیادہ کوئی بردبار ہے ہی نہیں۔ آپ اللہ کی خصوصیات کو جانیں۔ تو ناظرین ابھی ہم نے جو پڑھی ہے 263 تک جو نا وہ آیتیں پڑھی ہیں، آگے پھر ہم آپ کو اور بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں۔ لہٰذا اللہ کی خصوصیات کو آپ لوگ جانیں،
اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں کو آزمانا ہے. آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقات پیدا کی ہیں، جن اور انس. یہ جو نعتوں وغیرہ میں سنایا جاتا ہے نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخلیق کی ہے، یہ کوئی قرآن نہیں بتاتا. قرآن میں یہی آتا ہے کہ ہم نے آزمانے کے لیے پیدا کیا آپ لوگوں کو. تو برائے مہربانی ایمان اپنے کو ایسے ضائع نہ کریں. ایسے جو ہے نا آپ تہمات میں آپ کا ذہن داخل ہو جائے گا، نہ صرف آپ کا لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اہل و آپ کا جو ہوتا ہے جس میں آپ کے بیوی بچے وغیرہ شامل ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کی بھی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن میں خود آتا ہے کہ وہ لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے خود کو بھی خراب کیا اور اپنے بال بچوں کو بھی خراب کیا. کیونکہ آپ لوگوں کے اس عقیدے کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں بھی یہ عقیدے شامل ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے تو کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں ہے، بچوں نے، ان کو کیا پتا. ہم جو ان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی کے یہ پڑھ کے بیچارہ منسٹر بن جائے گا، بڑا آدمی بنے گا. کسی کے بچے کے ذہن میں خیال ہوتا ہے یا بچے کے ذہن میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی کا ہوتا ہے انجینئر بنوں گا. تو انہوں نے انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی کتابیں پڑھنی ہیں. قرآن پاک کو اس نے کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پاک تو وہ کی جو اس کے عقائد ہیں وہ اس کے ذہن میں آتے ہیں جو اس کو والدین دے رہے ہوتے ہیں. اگر ایک والد بریلوی ہے یا وہابی ہے یا اہل حدیث ہے تو اس کو وہی چند چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا قرآن کی طرف آؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی کوئی اس قرآن میں الجبرا نہیں ہے، اتنی کوئی بڑی میتھمیٹکس نہیں ہے اس کے اندر جو آپ اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے. اگر آپ میننگ کے حساب سے ایک ایک پارا نہیں، ایک ایک رکو جو ایمی ہوتی ہے، این جہاں لکھا ہوتا ہے، اگر آپ وہ بھی پڑھ لیں نا یا 10 آیتیں بھی آپ روزانہ پڑھ لیں تو زندگی میں یہ پورا ختم کر لیں گے اس سے پہلے. اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور قرآن کو معنی سے پڑھیں تو اچھی طرح پڑھیں، وہ میننگ نکالیں جو نکل رہی ہے، نہ کہ اپنے فرقے کو ذہن میں بٹھانا ہے اور قرآن کو سائڈ پہ لے جانا ہے. قرآن کو سائڈ پہ نہیں لے جانا، خود کو قرآن کی سائڈ پہ لے آئیں اور پھر سمجھیں اس کو. تو لہٰذا مسلمان بنو، صحیح مسلمان بنو تو آپ کی آخرت بھی اچھی رہے گی. جزاک اللہ.